بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد کہتے ہیں وما هذا المكان الذي يأكل فيه الناس، یہ کون سی جگہ ہے؟ وما هذا المكان، یہ کون سی جگہ ہے؟ الذي يأكل فيه الناس، جس میں لوگ کھاتے ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے جس میں لوگ کھاتے ہیں؟ عمر کہتے ہیں ھذا مطعم، ایک ہوٹل ہے۔ ھذا مطعم، ایک ہوٹل ہے۔ یأکل فیہ الناس، جس میں لوگ کھاتے ہیں۔ والمطاعم فی البلد کثیرۃ، والمطاعم، مطعم کی جمع مطاعم ہے، اس کے معنی ہوٹل ہے، اور ہوٹل شہر میں کثیرۃ بہت زیادہ ہے۔ خالد کہتے ہیں مالی لم ارى مطعما، مالی لم ارى مطعما فی القریۃ۔ خالد کہتے ہیں کہ میرے لیے کیا ہوگا لم ارى، میں نے نہیں دیکھا مطعما، کسی ہوٹل کو، فی القریۃ، گاؤں میں میں کسی ہوٹل کو نہیں دیکھا ہوں۔ عمر کہتے ہیں لأن البلد فيه غرباء والمسافرون ليس لهم بيوت يقيمون فيها ويأكلون فيأكلون في المطاعم۔ عمر کہتے ہیں لأن البلد، اس لیے کہ شہر، فيه، جس میں، اس لیے کہ شہر میں غربا، غریب لوگ، اور مسکین، و مسافرون، اور مسافر لوگ، لیس لهم بیوت، اور شہر میں غریب لوگ، مسکین اور مسافر لوگ بہت سارے ہوتے ہیں۔ لیس لهم بیوت، ان کے لیے کوئی گھرے اس میں نہیں ہوتا ہے۔ بیت ان کی جمع بیوت ہیں، ان کے لیے وہاں پر کوئی گھر نہیں ہوتے ہیں۔ یقیمون فیہا، جس میں وہ لوگ ٹھہر سکے۔ اقامہ یقیم کے معنی ٹھہرنا، یعنی وہاں پر رہنا۔ شہر، اس لیے کہ شہر میں غریب لوگ، مسکین، مسافر لوگ، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی گھرے وہاں پر نہیں رہتے جس میں وہ لوگ رک سکے۔ وَيَأْكُلُونَ فِيهَا، اور اس میں وہ لوگ کیا کر سکے، کھا سکے۔ فَيَأْكُلُونَ فِي الْمَطَاعِمِ، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، فی المطاعم، ہوٹلوں میں کھاتے ہیں۔ اما القریۃ، بالہار گاؤں دیہات، فالغریب فیہا قلیل، تو اس میں غریب لوگ بہت کم رہتے ہیں۔ فلا حاجت فی القریۃ الی المطعم، تو گاؤں میں ہوٹل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خالد کہتے ہیں وَأَيْنَ نَجِدُ الْوَرَقَ وَالْحِبْرَ وَالْقَلَمَ وَالْمِرْسَمَ وَالنَّشَافَةَ وَأَدَوَاتِ الْكِتَابَةِ۔ خالد کہتے ہیں وَأَيْنَ نَجِدُ، وجد یجد سے نجد، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کے معنی پانا۔ وَأَيْنَ، کہاں، ہم کہاں پائے، الورق، ورق کے معنی پیپر، والحبر، حبر کے معنی روشنائی، والقلم، قلم کے معنی قلم، والمرسل، مرسل کے معنی پینسل، والنشافۃ، نشافۃ کے معنی بورڈ، ڈسٹر، جس سے لکھا ہوا پوچھتے مٹاتے ہیں وہ، وادوات الکتابۃ، اور کتاب کے لکھنے والے آلے سبھی۔ اور خالد کہتے ہیں کہ ہم کہاں پائے پیپر کو، روشنائی کو، قلم کو، پینسل کو، اور ڈسٹر کو، اور لکھنے کے آلات کو۔ عمر کہتے ہیں ھذا دکان وراق، یہ پیپر والی کی دکان ہے، یہ بک شاپ ہے۔ تجد فیہ، جس میں تم پاؤ گے، جمیع حوائج المدرسۃ، مدرسے کے تمام چیزوں کو، مدرسے کے ضروریات کے تمام چیزوں کو تم اس میں پاؤ گے۔ عمر کہتے ہیں ھذا دکان وراق، یہ بک شاپ ہے، تجد فیہ، جس میں تم پاؤ گے، جمیع، تمام چیزیں، حوائج المدرسۃ، مدرسے کے ضروری تمام چیزیں تم اس میں پالو گے۔ خالد کہتے ہیں اشکرک یا صدیقی الکریم، شکر یشکر سے اشکر، یہ مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کے معنی شکر گزاری کرنا، شکر ادا کرنا، کا، آپ کا۔ خالد کہتے ہیں اشکر کا، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا صدیق الکریم، اے میرے مہربان دوست، فقد افدتنی، تم نے مجھے تم نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے، کثیراً، بہت زیادہ، فقد افدتنی کثیراً، تم نے مجھے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا ہے۔ وَأَرَى
ان نرجع الان و ارا کے معنی اب میرا خیال ہے، و ارا میرا خیال ہے، ان نرجع رجع یرجع سے نرجع ہے، اس کے معنی لوٹ جانا، یہ ان داخل ہونے کی وجہ سے عین کے اوپر فتح ہے۔ میرا و ارا ان نرجع الان، اور اب میرا خیال ہے کہ ہم لوٹ جانا، الی البیت گھر کو، اب میرا خیال ہے کہ ہم گھر کو لوٹ جانا چاہیے۔ ونصلی المغرب، اور مغرب کا نماز پڑھ لینا ہے، ہونا وہاں پر۔ عمر کہتے ہیں نعم صحیح ہے۔ وما بقی لی شغل، وما بقی لی شغل، اور جو کچھ بھی باقی ہے وہ ہمارے لیے ایک مشغولیت کی طرح ہے۔ عمر کہتے ہیں نعم صحیح ہے۔ وما بقیہ، ہمارے لیے کوئی مشغولیت باقی نہیں ہے۔ وما بقیہ، وما کے ما کے معنی نہیں، بقیہ معنی باقی، باقی نہیں ہے، لی کس کے لیے، ہم میرے لیے، شغل کوئی کام، ہمارے لیے کوئی کام اب باقی نہیں ہے۔